کہ سینیٹر مشتاق کو گو کہ جماعت اسلامی نے ڈس آن کیا ہے۔ جو کچھ ان کے ساتھ 3-4 سالوں میں ہوا، ان کے ساتھ، ان کی زوجہ کے ساتھ، کس لیے کہ انہوں نے مظلوم فلسطینیز کی آواز اٹھائی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ اسلام آباد میں یا جہاں جہاں بھی ان کو ٹف ٹائم کا بلکہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، گرفتاریاں تک ان کو دینی پڑی، اپنے خاندان سمیت، اپنی زوجہ سمیت جماعت اسلامی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ جماعت اسلامی خاموش رہی۔ اب ایشو یہ ہے کہ آج بھی یہ جماعت اسلامی کے ممبر ہیں، اس وقت کن کی قید میں ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب جماعت اسلامی کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کو سینیٹر مشتاق جیسی لیڈرشپ چاہیے۔ یہ میں انتہائی معتبر ذرائع سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، اور اس وقت جماعت اسلامی کی امارت کس کے پاس ہے؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس۔ اب اگر جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق کو مکمل طور پہ جماعت اسلامی سے، یا حافظ نعیم الرحمان صاحب، چلے میں ایسے کہہ دیتا ہوں، اگر سینیٹر مشتاق جو ان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اگر وہ ان کو جماعت اسلامی سے برخاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو مکمل طور پہ جماعت اسلامی سے باہر کر دیتے ہیں، جو اب ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا ہے، پھر ان کی امارت بچتی ہے، پھر وہ بطور امیر جماعت اسلامی کو لیڈ کر سکتے ہیں یا کریں گے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے، جو اب ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے موجودہ حالات میں، تو میری آج کی پیشین گوئی آپ کسی کتاب میں لکھ لیں، تاریخ کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جمعۃ المبارک کے دن میں آپ کو یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں کہ مستقبل کی جماعت اسلامی کو سینیٹر مشتاق لیڈ کریں گے، بلکہ سینیٹر مشتاق پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ اسلامی ہیں، چاہے وہ سیکولر ہیں، ان کی لیڈرشپ کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ کوئی ایک ایونٹ آپ کو پاپولر لیڈر بنا دیتا ہے، صرف ایک ایونٹ۔ اس میں اگر آپ عوام کی امنگوں کے مطابق پورا اتر جائیں تو عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو کام سینیٹر مشتاق نے کر دیا پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں، نہ کسی مولوی نے، نہ کسی مفتی نے، نہ کسی سیاستدان نے، نہ میری طرح کے کمروں میں بیٹھنے والے صحافیوں نے، موٹیویشنل سپیکرز نے، نہ کسی وکیل نے، نہ کسی جج نے، نہ کسی بیوروکریٹ نے، نہ کسی سرکاری افسر نے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو، ایسا دلیرانہ قدم کوئی اٹھانے کی جرات ہی نہیں کر سکا، سوچ ہی نہیں سکا۔ تو اس لیے سینیٹر مشتاق نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو پیغام دے دیا ہے کہ یا تو مجھے مکمل طور پہ باہر کر دو، جو اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ لوارس تو چھوڑ دیا تھا، لیکن مجھے اگر تم باہر کرو گے تو تم بچتے ہو، وہ ناممکن ہے۔ لیکن اگر میں جماعت اسلامی کا ممبر رہا تو پھر اب جماعت اسلامی میری ہے۔ یہ آج کی بات میری، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، کوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بات میں نے 3 ستمبر 2025 کو کی تھی اور وہ مکمل ہوگی۔